حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور اس کا سارا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام یہ بھی بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنے، نہ خود ایک دوسرے کا رب بننے کی کوشش کریں، اس بات کی تعلیم تھی۔ انسان کی پیشانی صرف اللہ کے حضور جھکنی چاہیے، یہی انسان کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین ہی ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بخاری شریف۔ جس کی فطرت سلیم ہو اور ناموافق حالات کے باوجود حق تک پہنچ جاتا ہے، اس کی ایک روشن مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کتنے کٹھن اور کیسے کیسے نازک حالات سے گزرے، لیکن ہر لمحے ان کا کردار منور نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فطرت سلیمہ پر قائم رہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے تھے، انہی کی دعا تھے۔ آپ نہ صرف ہمیشہ اللہ کے عہد پر قائم رہے، بلکہ اولاد آدم کو اسی فطرت پر واپس لانے اور ان کے اس پر قائم رہنے کے سب سے بڑے داعی و مربی بنائے گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بت پرستی اور شرک سے بچتے رہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش طواف کرتے ہوئے برکت کے لیے اپنے بت اساف یا نائلہ کو ہاتھ لگاتے تھے۔ یہ دونوں بت تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، آپ کے ساتھ میں نے بھی طواف کیا۔ جب میں ایک بت کے پاس سے گزرا تو میں نے اسے ہاتھ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے دل میں کہا میں اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے پھر اسے ہاتھ لگایا، آپ نے معان فرمایا کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا؟ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز بنایا اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن نازل فرمایا۔ بوانا ایک چوٹی ہے جو بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب ہے۔ اس کے قریب دو چشمے ہیں جس کا نام قصیبہ اور المجاز ہے۔ قریش ہر سال بوانا پر اپنے ایک بت کے پاس عید منایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کی پھوپھیاں اور چچا ابو طالب بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے مجبوراً ان کی بات مان لینے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو بچا لیا۔ لمبے قد کا ایک سفید رو آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا، اس نے آپ کو اس کو چھونے سے روک دیا، پھر آپ نے زندگی بھر قریش کی کسی عید میں شرکت نہیں کی۔ اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہ عادت تھی کہ آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ سچائی کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ وہ سچائی ہے۔ سچائی کسی خوف یا طمع کے زیر اثر نہیں، بلکہ صرف سچائی کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی، سچائی کو اپنا شعار بنایا۔ اہل مکہ اور ارد گرد علاقوں کے سارے باشندے آپ کی سیرت مقدسہ کے اس گراں قدر پہلو سے خوب آگاہ تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ وصف آپ کے نام نامی کی طرح مشہور ہو گیا۔ سچائی وہ اعلیٰ ترین اخلاقی خوبی ہے جو تمام صفات حسنہ کی بنیاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے عرب میں مشہور ہو گئے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے میں اسے لکھ لیا کرتا۔ ایسا میں اس لیے کرتا تھا تاکہ آپ کی تمام باتوں کو اچھی طرح محفوظ کر لوں۔ قریش کے کچھ لوگ کہنے لگے ارے بھائی تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کی حالت میں۔ یہ بات سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد کو میں نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ آپ نے اپنی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر ٹھہرا۔ قافلے والوں کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ اتفاقاً آپ ادھر سے گزرے، آپ نے اونٹ کی قیمت پوچھی، لوگوں نے بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مول تول کیے بغیر وہی قیمت منظور کی۔ شام کو قیمت بھجوانے کا وعدہ فرمایا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ بعد میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے بغیر جان پہچان کے انہیں اونٹ کیوں دے دیا۔ سب پریشان تھے۔
قافلے کے ساتھ ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی مطمئن رہو، ہم نے اس شخص سے زیادہ روشن چہرے والا آدمی نہیں دیکھا، ایسا شخص دغا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے کھانا اور حسب وعدہ اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے پہنچا، جو ہی میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی، میرے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر سب سے پہلے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی وہ یہ کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ نیند کی گود میں انگڑائیاں لے رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح بے پردگی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحشت تھی۔ عربوں میں لڑائیوں کا سلسلہ بہت زمانے سے جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ حرف الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ پہلے قیس قریش پر غالب آ گئے، بعد میں قریش قیس پر غالب آئے، بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے، مگر جنگ نہیں فرمائی۔ حرف الفجار کے بعد بعض طبیعتوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانے سابق میں قتل و غارت گری کے روکنے کے لیے فضل بن فضالہ اور فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اس طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ جب شوال میں حرف الفجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذی قعدہ میں حلف الفضول کی کوشش شروع ہوئی، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدے کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم بنو تیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت کا وعدہ کیا کہ خواہ اپنا ہو یا کسی اور جگہ کے رہنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے تک بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کر لوں گا۔